احتجاج بنیادی طور پر ایک حد سے شروع ہوا جب حکومت نے کچھ الاؤنسز کے بارے میں بتایا ان کی تنخواہوں کو تھوڑی سی کم کر دو، تو یہ کنٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی. لیکن پھر اس میں سے یونیورسٹی کے مالی مسائل بھی آ گئے اور ٹیچرز کے دوسرے مسائل بھی سامنے آنا شروع ہوئے، تو پھر احتجاج تھوڑا سا بڑھتا گیا. ان میں کچھ انفارچونیٹ ایپیسوڈز بھی ہوئے جس میں وائلنس ہوئی ٹیچرز کے اگینسٹ، تو اس وجہ سے کچھ مسائل سامنے آ گئے. تو یہ ان چیزوں کے لیے حکومت کی توجہ ضروری تھی اور ٹیچرز نے ایک احتجاج کیا. اس احتجاج کے نتیجے میں حکومتی ایک کمیٹی بنی اور انہوں نے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ٹیچرز کی سلیکشن میں تو کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں دو بہت بڑی باڈیز انوالو ہیں، جس کو ایک ہم سلیکشن بورڈ کہتے ہیں اور دوسری کو سنڈیکیٹ کہتے ہیں. سلیکشن بورڈز لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں اور سنڈیکیٹ پھر وہ ان ریکمنڈیشنز کو دیکھتی ہے، اور دونوں میں اس صوبے کے بہت بڑے معتبرین ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں لکی مروت یونیورسٹی کے سلیکشن بورڈز اگر آپ کو بتاؤں تو ان میں تو 3 پرانے وائس چانسلر بھی ہیں، اس کے علاوہ جج بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈینز کے لیول کے لوگ ہیں اور سبجیکٹ ایکسپرٹس ہم چپکے سے راتوں رات کسی جگہ سے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ اپروچ نہ کر سکے. پھر سنڈیکیٹ میں ہمارے پاس ہائی کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے، ان میں سے بھی 2 ہمارے وائس چانسلرز ہیں اور دوسرے حکومتی نمائندے ہیں، تو وہ سارے لوگ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ انفلوئنس ہوں گے تو میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہوگی. یونیورسٹیوں میں 2 قسم کے اپوائنٹمنٹس ہمارے پاس ہیں. ایک TTS جو ٹینیور ٹریک سسٹم ہے جو ECC نے متعارف کروایا، اور دوسرا پرانا جو 1973 سے ہو گیا ہے BPS نظام، BPS سسٹم. ان دونوں چونکہ دونوں ٹریکس ہوتے ہیں تو جو BPS کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہونا، پھر اسکروٹنی اور سلیکشن بورڈ سے گزر کے ان کی اپائنٹمنٹ ہونا ہوتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ سے پہلے یہ پوسٹ ہی کریٹ کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ پوسٹ ہی کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہوگی، اس کی اپنی ایک ریشو ہے اور یہ پیرامڈ کی ہے کہ سینئر پوزیشنز بہت کم، پھر اس سے تھوڑے سے جو جونیئر ہے وہ تھوڑے زیادہ، جو اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے ہیں وہ اور زیادہ، اور لیکچرر سب سے زیادہ. اب چونکہ بعض یونیورسٹیوں میں جو جونیئر رینک کے جو لوگ ہیں وہ سارے سینئر ہو گئے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کو پروموٹ کریں، تو جو پیرامڈ ہے وہ الٹا ہو جائے گا، اور اس وجہ سے ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا، لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے. ان کے حل موجود ہے لیکن ان کے اوپر توجہ دینا ہوگی تاکہ یہ مسائل ونس اینڈ فار آل حل ہو. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جب پشاور یونیورسٹی واحد یونیورسٹی تھی، یا ساتھ میں ایک گومل یونیورسٹی کا پروجیکٹ بھی چل رہا تھا، اور پشاور یونیورسٹی کے ساتھ تقریباً صوبے کی تمام جو لوگ تھے، تمام جو کالجز تھے وہ ایفیلیٹڈ تھے. وہاں سے یہ ہوتا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جو ایگزامینیشن کی مد میں، جو ڈگری کی مد میں اور جو DMCs کی مد میں اور ایفیلیشن کی مد میں آیا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ پیسے ہوتے تھے جس سے یونیورسٹی کی تمام اخراجات بشمول تنخواہیں نکل جاتی تھی. اب جب کہ ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ پالیسی ہے حکومت کی، اور ضلع بضلع ہر جگہ کے اوپر یونیورسٹی اب بن چکی ہے اور آلموسٹ وہاں پہ فنکشنل بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک نیا قانون بنایا گیا کہ ہر ایک ضلع کے اندر وہی یونیورسٹی صرف ایفیلیشن دی گئی. تو ظاہری بات ہے کہ ان کی جو ارننگ ہینڈز ہے وہ کٹ گئی، تو وہ یونیورسٹی بھی خسارے میں چلی گئی، اور جو دوسری یونیورسٹی ہے ان کے لیے بھی ایفیلیشن نہیں ہے. اور ان یونیورسٹیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریسورسز سے جنریٹ کریں. نارملی یونیورسٹیوں کے اوپر 70% کا برڈن موجود ہے کہ وہ 70% اپنے پیسے اپنے خود جنریٹ کریں. تو یونیورسٹیاں جو پیسے جنریٹ کرتی ہے وہ تو ساری فیس ہوتی ہے. بہت کم یونیورسٹی کو مواقع ہے جیسے اسلامیہ کالج ہے یا کوئی اور دوسری یونیورسٹیاں ہیں جن کے کچھ پراپرٹیز ہیں وہ وہاں سے پیسے نکالتے ہیں. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یونیورسٹی کو اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنا چاہیے، فیس کے علاوہ دوسری بھی سوچنا چاہیے کہ وینیوز اوپن کرے تاکہ کچھ پیسے بنائیں. اور اس کے علاوہ حکومتی ادارے بھی جو ہے اپنی توجہ یہاں مبذول کرائے. میں ایک حل کی طرف اور اشارہ کر دیتا ہوں کہ جہاں تک تنخواہیں ہیں
اب یہ ذرا غور طلب ہے، جہاں تک تنخواہیں ہیں تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے قوانین کے مطابق آپ تنخواہ یونیفارم رکھا کریں۔ پشاور میں جو ٹیچر جو تنخواہ لیتی ہے وہ لکی مروت میں بھی لیتی ہے، وہ سوات میں بھی لیتی ہے، لیکن جو فی اسٹرکچر ہے ان کے اوپر حکومت کچھ نہیں کہتی۔ تو فی اسٹرکچر پشاور میں تو ایک بندہ 40-45 ہزار افورڈ کر سکتا ہے پر سیمسٹر پیمنٹس، لیکن لکی مروت میں کون اتنا بڑا فیس پے کرے گا؟ تو یہاں پہ ارننگ ہینڈ جو ہے وہ چھوٹی یونیورسٹی کے لیے بہت کم ہے، لیکن جو کم فیس لیتی ہے، اب ایک یونیورسٹی 20,000 فیس لیتی ہے تو ان کا ڈیفیسٹ 20,000 پر اسٹوڈنٹ آتا ہے، حکومت کو یہاں ہیلپ کرنی ہوگی۔ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یونیورسٹیوں کا کام یہاں کے اوپر دو قسم کے ہیں، ایک بنیادی کام ہے جن میں سے ہم نے ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کرا کے قومی اداروں میں بھیجنا ہے تاکہ وہ بہتر ریسرچر اور سائنسدان بن سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی جو حکومتی ادارے یا جو انڈسٹری کے جو ادارے ہیں وہ یہاں کے اوپر پروجیکٹس کو لے کے ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ریسرچ کیا جائے اور ہمارے مسائل کو حل کریں۔ یہ دونوں بنیادی طور پر کام اس وقت ملک میں نہیں ہو رہے، اور یہ ابھی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ حکومت اس کی طرف امیجیٹلی توجہ دے، ریسرچ کے اوپر مور فوکس کرے، کیونکہ یہ واحد ریسرچ ہی ہے کہ یہاں کی زمین سے جو ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ نکالے گی، خواہ وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہو، خواہ وہ آئل اینڈ گیس کے پروڈکٹس ہو، خواہ وہ منرلس کے پروڈکٹس ہو، خواہ وہ مٹی سے برتن بنانے اور چائنا کلے تک لے جانا ہو۔ میں ایک آپ کو کلیئرلی بات بتاؤں کہ مغرب آپ کو کبھی بھی ہائی ٹیک کی انڈسٹری نہیں دے گی، وہ شوگر مل سے آپ کو آگے لے کے نہیں جائے گی۔ آپ نے اگر کرنا ہے اپنی ٹیکنالوجی خود بنانی ہے، آپ نے نیوکلیر ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی، یہی ایک ماڈل ہے آپ کے پاس۔ چائنا کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنی چیزیں خود ڈیولپ کرنا شروع کی۔ ہمیں اپنے سائنسدان کو ریسرچ میں مشغول رکھنا ہوگا، اور ہر ایک چیز جو آپ کے جو مسائل ہیں جو آپ دنیا سے خریدتے ہیں ان کو اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے، آپ نے ریسرچ کی وینیوز میں انویسٹ کرنا ہوگا۔